محبوب نے مجھے بلایا جدا ہونے کے، محبوب نے بلایا بتانے کے لیے کہ میں جدا ہوں۔ میں خوش ہوا کہ محبوب نے بلایا ہے، دوڑا دوڑا گیا، مگر محبوب نے کہا یہ خبر سنانے کے لیے بلایا ہے کہ میں جدا ہو رہا ہوں۔ فَذُبْتُ حُزْنًا، تو میں جدائی کی بات سن کر غم سے پگھل گیا، پگھل جیسے تانبا پگھل جاتا ہے، پگھل کے مائع بن گیا، پانی ہو گیا، پگھل گیا، وجود پگھل گیا، اور میرے پگھلے ہوئے وجود سے جو پگھل گیا تھا، بہتے ہوئے پگھلے ہوئے بہتے ہوئے وجود کے قطروں سے آواز آئی، فَهَلْ بَعْدَ الْوِدَاعِ لَنَا لِقَاءُ۔ حزن کی غم کی آگ میں پگھلا جا رہا تھا، اور قطرے میرے پوچھتے جاتے تھے محبوب یہ بتا جا اس الوداع کے بعد پھر بھی کبھی لقاء ہوگی یا نہیں؟ اس الوداع کے بعد بھی کبھی لقاء ہوگی یا نہیں؟ یہ میں تصور کا معنی کر رہا ہوں کہ یہ پگھلے ہوئے قطرے پوچھتے تھے محبوب سے اس جدائی کے بعد بھی کبھی ملاقات ہوگی۔ آئے اذا رحل الحبیب فما حیاتی وموتی بعدہ الا سواء۔ جب محبوب چلا گیا، رخصت ہو گیا، اس کے بعد میری زندگی کیا تھی؟ جب محبوب رخصت ہو گیا، اب پوچھتے ہو کہ بعد میں کیا تھی میری زندگی؟ میں جب محبوب رخصت ہو گیا، روانہ ہو گیا، سفر پہ چلا گیا، تو بعد میں میری زندگی اور میری موت تو ایک ہی ہو گئی تھی۔ میری زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ یہ 21 شعر لا کر پہلے 2 شعروں کے بعد 22ویں پر پھر حضرت حسان بن ثابت کا شعر لایا، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْدِي لِعِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ۔ میرا باپ، اس کا باپ اور میری عزت، سب کچھ محبوب محمد کی عزت پہ قربان یار بنا۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، صحیح بخاری میں، صحابی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اندر داخل ہوئے تو وہ بیٹھی حضرت حسان بن ثابت سے نعتیں سن رہی تھی۔ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے بخاری شریف میں، اندر جو جا کے دیکھا حسان بن ثابت کا بڑھاپا تھا، آخری عمر کی، تو نابینا ہو گئے، بینائی نہیں رہی تھی آنکھوں کی۔ ان کو بٹھا کے عائشہ صدیقہ ام المومنین نعتیں سن رہی، محبوب کے نغمے سن رہی تھی براہ راست حضرت حسان بن ثابت۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی ام المومنین، اس شخص سے جس نے آپ پہ تہمت لگائی، جو واقعہ ہوا تھا وہ تہمت لگانے والوں میں ان کا نیا نیا زمانہ تھا، اسی میں شامل ہو گئے، بھی قبول اسلام کیا ہی تھا تو واقعہ آ گیا بدقسمتی سے، تو اس پروپیگنڈا میں آ گئے، تو یہ بھی تہمت لگانوں میں مل گئے تھے، تہمت لگانے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف۔ ہم نے کہا آپ اس سے نعتیں سن رہی ہیں، اس سے سن رہی ہیں جس نے آپ کی عزت پہ تہمت لگائی؟
آگے معلوم ہے یہ بخاری شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا فرمایا؟ چپ کر جاؤ، چپ رہو. اس نے تہمت لگائی تھی تو یہ بھی تو پڑھا تھا نا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ. یہ شعر بخاری شریف میں آیا ہے. فرمایا میرا غصہ ختم ہو گیا. یہ شعر پڑھتا تھا حسان میرے مصطفیٰ. کیسی تہمت اور کیسے یہ شعر پڑھتا تھا. خبردار حسان کو برا نہ کہنا، حضور کے لیے یہ شعر پڑھتا تھا. لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ. 23واں شعر ہے. وَإِنَّ مُحَمَّدًا. جن حسان بن ثابت کے وہ تین ہی تھے، دو پہلے اور ایک. وَإِنَّ مُحَمَّدًا لَحَبِيبُ إِنسٍ وَجِنٍّ هُمْ لِنَعْلَيْهِ فِدَاءُ. وَجِنٍّ هُمْ لِنَعْلَيْهِ فِدَاءُ. بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں انس و جن کے، محبوب ہیں انس و جن کے، اور کل انس و جن کا ان کی محبت میں عالم یہ ہے کہ حضور کے نالین پر سب فدا ہے. وَإِن كُنتُ الْمُصِرَّ عَلَى الْمَعَاصِي. 23 شعر ختم کر دیے حضور کی شان میں. 24ویں میں اپنے گناہ پیش، اپنی گناہگاری اور ذلت و خواری پیش کی. وَإِن كُنتَ الْمُصِرَّ عَلَى الْمَعَاصِي. وَإِن كُنتُ الْمُصِرَّ عَلَى الْمَعَاصِي فَمَنْ لِلدَّاءِ مِنْ ذَنْبِي دَوَاءُ. اگر مجھے یہ تانا دیتے ہو میں اپنے گناہوں پر بڑا اصرار کرتا ہوں، بہت زیادہ گناہ کرتا ہوں اور بار بار کرتا رہتا ہوں گناہ. اگر یہ تانا ہے کہ میں بہت گناہگار ہوں، گناہ کرتا ہوں کثرت سے اور بار بار کرتا ہوں، ٹھیک ہے، قبول ہے میرے اصرار پر، مگر اتنا تو بتا دو کہ یہ گناہ میری مرض ہے، یہ گناہ میری مرض ہے، میں مریض ہوں، تو پھر اس کی دوا کہاں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ گناہ تو میری مرض ہے، میں مریض ہوں، پھر بتاؤ اس مریض کی دوا کہاں ہے؟ تو ہی تو ہے اس کی دوا، تو ہی تو ہے اس کی دوا. وَمَنْ لِلدَّاءِ مِنْ ذَنْبِي دَوَاءُ. نہیں، دو شعر لکھے تھے گناہگاری پر، تو 25واں بھی. سقیم الحظ اورثنی سقاما وفی شفتیہ للسقم الشفاء. میرے اور آپ کا فرق یہ ہے کہ میں سقیم ہوں، بیمار ہوں، اور میں نے وراثت میں گناہ پائے ہیں، یعنی وارث ہوں گناہوں کا، توارث ہے، میں گناہوں سے نکل بھی نہیں سکتا، میں گناہگار ہوں، گناہوں کی وراثت ہے میرے پاس، گناہوں کا ہی خزانہ ہے اور گناہوں کے سوا کچھ نہیں. یہ میری تعریف ہے، اور محبوب آپ کی تعریف یہ ہے وفی شفتیہ للسقم الشفاء. اور آپ کے یہ جو دو لب ہیں
یہ جو آپ کے لب ہیں، یہ لب ہی، ان لبوں میں ہی ہر مرض کی شفا